کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے ایک حدیث اپنی بیٹی کے لیے ایسی کہی اور ایک حدیث حسین کے لیے ایسی کہی کہ دونوں ٹیلی ہوتی ہیں. کیا بات میں نے ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، اور آج حسین کے لیے کہا کہ میں حسین سے ہوں. کیا بات اپنے ہے. باپ کی ماں کا مطلب بھی یہ ہے، جو کہا ہے نا ام حبیبہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، تو گویا پیغمبر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ سے ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ ام حبیبہ کی جو حدیث ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ گویا پیغمبر کہہ رہے ہیں میں فاطمہ سے ہوں. ہر بیٹا اپنی ماں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر ایک اور چیز دیکھتے چلے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے صلوات اللہ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی. عرض کر چکا ہوں پچھلے سال 3 تقاریر میں جو یہاں میں نے جماعت ثانی میں کی تھی کلفٹن میں. اب اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہوں کہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے، کہ جہاں خود معصوم کا جملہ ہے. دیکھیے میں تاریخی حوالے بھی جانتا ہوں، تفسیری حوالے بھی جانتا ہوں، لیکن میری تقریر کا جو سرنامہ ہوتا ہے وہ معرفت ہوا کرتا ہے. یہ میں بار بار آپ کو دہراتا ہوں کہ میں روحانی اور معرفتی حوالوں سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی روحانیت ہے، کل عرض کر چکا. جب تک آپ روحانی حوالوں سے اسلام کو نہیں سمجھیں گے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے جو نہ دکھائی دے اور جس کو سمجھنا بھی ہو. کیا بات ہے. سمجھنا کیا بہت بات مشکل ہے. ہے. جو دکھائی دے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، جو نہ دکھائی دے اور جس کے لیے کہا جائے کہ اس کو سمجھو. وہ جنات بھی تو دکھائی نہیں دیتے نا، ملائکہ بھی دکھائی نہیں دیتے، فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے. 2 ساتھ ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین کہا جاتا ہے ان کو. ایک ثواب کے کام لکھ رہا ہے، ایک عذاب کے کام لکھ رہا ہے. گناہ کے کام لکھ رہا ہے، ثواب کے لکھ رہا ہے نا. 24 گھنٹے لکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ جب سو جاتے تو نہیں لکھتا، یا جب آپ کسی خاموش کمرے میں کمرہ بند کر کے چلے جائیں تو نہیں لکھتا. لکھتا ہے، لکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ہے. تو ساتھ ہے تو کیا موجودگی کا احساس ہے؟ اگر موجودگی کا احساس ہوتا تو آج خود کچھ دھماکے نہ ہو رہے ہوتے، آج منصوبہ بندی سازشیں نہیں ہو رہی ہوتی، آج جھوٹ نہ بولا جا رہا ہوتا. احساس نہیں ہے، موجود ہیں احساس نہیں ہے. تو فرشتوں کا احساس نہیں ہے تو اللہ کا احساس کیسے ہوگا؟ وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ قریب ہے. فرشتے تو شانوں پہ ہیں، وہ تو شہرک کے نزدیک ہے، شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو دیکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو نظر نہ آئے اس پر اعتقاد اور ایقان رکھنا اور معرفت اس کی حاصل کرنا. تو پیغمبر نے بھی یہی اشارے دیے ہیں کہ معرفت معرفت معرفت. اور اس دور میں تو معرفت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس دور میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. کیا بات ہے. آج سے 1300 برس پہلے تک، آج سے 1300 برس پہلے تک لوگوں نے اللہ کا چہرہ دیکھا. لوگوں نے روح الہی دیکھا ہے. آج سے 1300-1400 برس پہلے تک تو لوگوں نے دیکھا یہ اللہ کا چہرہ ہے. تو معرفت کوئی مشکل نہیں تھی، اس لیے کہ چہرہ دیکھ رہے تھے. تو آج تو اللہ کا چہرہ پردے میں ہے. بڑی دیر میں پہنچ رہی ہے، یہ آواز تیز کرا دی جائے. آج تو اللہ کا چہرہ پردے میں ہے تو آج تو بہت مشکل ہے، لیکن اتنا ہی ضروری ہے جیسے کل ضروری تھا. اس لیے پیغمبر نے اشارے کیے. تو دیکھیے وہ مرتبہ جو شہزادی کا ہے، تو اب خود معصوم کہہ رہا ہے عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے شہزادی، اور کوئی بڑا مرتبہ اس مرتبے سے بڑا نہیں ہے. یہ اندازہ کریں آپ کہ شہزادی کو جو مرتبہ پروردگار کی طرف سے حاصل ہوا ہے اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے. خود معصوم نے کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھنا چاہو تو ایک جملے میں سمجھاتا ہوں. خود معصوم نے کہا ایک جملے میں سمجھو ہماری دادی کی عظمت، ایک جملے میں سمجھو. خود معصوم کہہ رہے، 5ویں امام نے کہا سمجھو. اور وہ یہ ہے کہ کسی نبی کو نبوت، کسی امام کو امامت، کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ فاطمہ زہرا کی اصل معرفت نہ حاصل کرے، جب تک اس کو وہ اصل معرفت سیدہ تک نہ پہنچ جائے. آیت اللہ احمد الرحمانی نے اس حدیث کو درج کیا اپنی کتاب میں جو موجود ہے اور جو چھپی ہوئی ہے. تو کہا دیکھو اتنی عصمت مطلقہ اتنی بلندی پر فائز ہیں، اتنی بلندی پر،
اور سب کے لیے کہا دیکھو ماں کے قدموں میں جنت ہے. حدیث کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے. اب جس کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں تلے ہو ان بیٹوں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ کیا بات ہے. ان بیٹوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو مرتبہ یہ ہے کہ جن بیٹوں کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں تلے ہے ان بیٹوں کو اللہ نے جوانان جنت کا سردار بنا دیا. اب حسنین کے رتبے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو نبی کے نواسے ہیں, سب سے بڑھ کر فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں, پھر علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, پھر ابو طالب کے پوتے ہیں, اور پھر جوانان جنت کے سردار ہیں, پھر مرضی خدا کے مالک ہیں, جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا مرتبہ. تو پیغمبر نے دیکھا کہ حسنین کا رتبہ اتنا بڑا رتبہ کہ فاطمہ جیسی ماں ان کی ماں ہے, تو رسول نے اپنے رتبے بڑھائے. معرفت کا جملہ کہہ رہا ہوں, اضافہ کیا, اپنے آپ کو حسنین میں داخل کر کے کہا جیسے تم حسنین کی ماں ہو ویسے میری بھی ماں. دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر خود حدیث کی تشریح کر رہے ہیں کہ اب تو سمجھو کہ حسن اور حسین کی ماں کو میں اپنی ماں کہہ کر بتا رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے, سمجھ آ جائے گا, لیکن تم سمجھو کہ میں حسین سے کس طرح ہوں. اپنے آپ کو اس رتبے میں شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوں اور کیسے میں حسین سے ہوں, میں حسین سے کس طرح ہوں. پیغمبر بتا رہے ہیں سمجھو. تو جہاں جہاں معرفت ہے وہ خود بخود سمجھے گا انسان, اور جہاں معرفت نہیں ہے, دروازے بند ہیں, تو وہاں دستک پہ دستک ہوتی جاتی ہے. دیکھیے گھر اور مکان میں بہت فرق ہے. گھر میں اور مکان میں بہت فرق ہے. مکان اس کو کہتے ہیں جس میں جنات رہ رہے ہوں, کوئی بھی نہ ہو, خالی. اور گھر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ہو, اور گھر کا ترجمہ ہے بیت, مکان کا ترجمہ مکان ہے. مکان کو عربی میں مکان ہی کہا جاتا ہے, صحیح فرما رہے ہیں. اور گھر کو عربی میں بیت کہا جاتا ہے. اسی لیے کعبے کو مکان اللہ نہیں کہا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کعبے کو مکان اللہ نہیں, کعبے کو بیت اللہ کہا گیا. کعبے کو اللہ کا مکان نہیں کہا جاتا, کعبے کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور گھر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مکین بھی ہو. کیا بات ہے. یہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیت کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک دن کے لیے کوئی رہ کے چلا گیا تو اس کو بیت نہیں کہا جاتا. کیا بات ہے. کم از کم 3 دن رہنا ضروری ہے, کم از کم 3 شبیں گزارنا ضروری ہے, تب وہ مکان بیت کہلائے گا, تب وہ مکان گھر کہلائے گا. تو اب جس کی معرفت کا دروازہ کھلے ہی نہ, معرفت کا دروازہ وہیں کھلے گا کہ جہاں مکان میں کوئی رہ رہا ہو. تو مکان میں کسی کا مکین ہونا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. تو اگر دل میں آپ کے معرفت جاگ رہی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ معرفت کی وادیاں جب اس میں انسان اترتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان پر پردے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور خود ائمہ نے کہا کہ دیکھو ہماری معرفت بہت ضروری ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ گویا اپنے لیے کچھ کہہ رہے ہوں, نہیں, ہمارے فائدے کے لیے کہا کہ دیکھو ہمیں پہچانو, ہمیں پہچانو, اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو گے. وہ ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا ہے تو تم اس کو ہمارے ہی ذریعے سے پہچانو گے. تو اب کتنے مرتبے پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں. تو اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ حسین کی عظمت کو تو سمجھو, حسین کی عظمت کو سمجھو کہ جس کے ایک اشارے پر دنیا قائم رہے. کیا بات ہے. ایک اشارہ حسین پر خدا کی قسم, کیا بات ہے. یہ دنیا ایک اشارہ حسین پر قائم ہے. کیا بات ہے. اس کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ اگر حسین نہ کر دیں, کہہ دیں نہیں, تو اللہ پہلے ہی طے کر چکا تھا. بہت سے لوگ بچے اور جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں جو معرفت رکھتے ہیں, جو محبت رکھتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ 2 سوال اور 2 نظریے اور 2 عقیدے ایسے ہیں, اگر آپ معرفت والے ہیں تو آپ سمجھیں گے اس کو. 2 عقیدے اور 2 نظریے اور 2 سوال ایسے ہیں کہ جو ہر عقیدت اور مودت اور محبت رکھنے والے مومن کے دل میں ضرور پیدا ہوتے ہیں, زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں.
اچھا ماشاءاللہ. 2 چیزیں ایسی ہیں واہ. اور جن کے دل میں یہ عقیدے پیدا ہوتے ہیں وہ فوراً میری بات سمجھ جائیں گے, پک کر لیں گے اس کو. 2 عقیدے اور 2 نظریے اور 2 سوال ایسے جو محبت رکھنے والے مومن کے دل میں کسی نہ کسی عہد میں ضرور پیدا ہوتے ہیں. واہ. اور وہ 2 سوال کیا ہیں جو مجھ سے اکثر نوجوان بھی کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن ہم کیا کریں کہ کربلا سے ہی ہمیں سمجھانا, اور کربلا ہی سمجھانے کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں. بے شک یہ مجالس کربلا کو ہی سمجھانے کے لیے ہے. بے شک. 1400 برس